کسی بھی بڑے سے بڑے اللہ کے ولی کو دیکھو، ان کے پیچھے اگر کوئی ہستی نظر آتی ہے تو وہ ماں ہے۔ اگر ہم نے اپنی بچیوں کو یہ علم پڑھا دیا، سکھا دیا تو ہماری نسلیں سنور جائیں گی۔ باپ کیا کرے گا؟ اگر باپ عالم ہے تو ہم سے پوچھو، ہم صبح نکلتے ہیں شام کو آتے ہیں، یا 2-3 دن بعد آتے ہیں، مگر وہ جو بچے ابھی دودھ پی رہے ہیں، گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں، جو بولنا سیکھ رہے ہیں، انہیں بولنا کون سکھا رہا ہے؟ انہیں ادب کون سکھا رہا ہے؟ آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک کلندر نے کہا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند؟ باپ کا ادب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کس نے سکھایا؟ آپ نے ذکر سنا ہوگا، جب بھی ذی الحج کا مہینہ آتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کو اللہ نے حکم دیا، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، ابھی دودھ پی رہے ہیں، رب نے فرمایا کہ انہیں صفا و مروہ پر شہر مکہ میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ آپ کو وہاں چھوڑ کر آ گئے، پھر کیا ہوا؟ ہفتے بعد، مہینے بعد، ایک دن جاتے واپس چلے آتے، مہینے آپ نہیں جاتے تھے، جا کر واپس آ جایا کرتے تھے۔ مگر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے لائق ہوئے، بولنے لگے، باپ کی محبت تو ہمیں پتا ہے کہ باپ اپنے اکلوتے بیٹے سے کیسی محبت کرتا ہے، اس قدر محبت تھی۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ آپ آئے اور آ کر کہا، بیٹا اسماعیل، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو کیا کہتا ہے؟ بیٹا تیرا کیا ارادہ ہے؟ تو بیٹے نے یوں نہیں کہا کہ میرے باپ، جب میں پیدا ہوا تھا تو مجھے اور میری ماں کو وہاں چھوڑ کر چلا گیا تھا، اب جب میں چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا، جب میں سنبھل گیا، جب میں بڑا ہو گیا، اب میرے پاس آیا ہے اور کوئی چیز بھی نہیں لایا، الٹا کہہ رہا ہے کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر کوئی آج کا بچہ ہوتا تو کہہ دیتا، اگر کوئی جاہل ماں ہوتی اس بچے کی تربیت نہ کرتی تو وہ یوں کہہ دیتے، مگر آپ نے کہا بابا جو آپ نے دیکھا ہے وہ کر گزریے، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ یہ تربیت کس نے کی تھی؟ وہ مکہ کی پہاڑیوں پر اگر کسی نے کی ہے تو وہ ماں حضرت ہاجرہ نے فرمائی۔ تو ہم اپنی بچیوں کو زیادہ سے زیادہ علم کی طرف لے کر